بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل کی آیت نمبر 31 کا جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر قرآن پاک میں 114 بار آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے 3 نام ہیں، ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام۔ اللہ رحمان رحیم۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم 2 صفاتی نام ہیں۔ اسم اللہ معبود حقیقی کا اسم ذاتی ہے، ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور روحانیت کے اصولوں کا سب سے بڑا عمل لفظ اللہ ہے۔ تمام راستے، تمام وظائف، تمام اذکار، ظاہری باطنی تمام خزانے جو رب تک پہنچاتے ہیں، وہ ایک ذکر یا ایک لفظ اللہ میں پوشیدہ ہیں۔ جس نے اللہ کہہ دیا اس نے تمام صفاتی ناموں سے رب کو پکار لیا۔ سلطان العارفین جناب سلطان باہو فرماتے ہیں اپنی کتاب عین الفقر میں، جب کوئی ذاکر ذکر قلبی سے اسم اللہ کے نام کی مالا جپتا ہے، دیوانہ وار اللہ کو پکارتا ہے، میرا دل بولے میرا رب اللہ، میری روح بولے میرا رب اللہ، جان و جگر بولے میرا رب اللہ، میرے بدن کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا پکار پکار کر کہے میرا رب اللہ، میرا رب اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ذاکر ذکر قلبی سے اسم اللہ کے نام کی مالا جپتا ہے تو آسمان خواہش کرتا ہے کاش یہ شخص مجھ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا۔ ایسے ذاکرین پر زمین فخر کرتی ہے کہ ذاکر مجھ پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ رحمان رحیم 2 صفاتی نام ہیں اور یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں۔ ان دونوں صفاتی نام کا ماخذ رحمت ہے، یعنی رحمان رحیم کا ماخذ رحمت ہے۔ پہلے تھوڑا رحمت کو سمجھیں۔ رحمت الہی کیا ہے؟ رحمت الہی سے مراد اللہ پاک کے وہ انعام و کرام، وہ احسانات جن سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ وجود، زندگی، علم و حکمت، قوت و عزت، عمل صالح کی توفیق، سب اس کی رحمت ہیں۔
سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ رب کی رحمت و کرم ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں نافرمانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ذرا غور کریں، قرآن پاک میں اللہ پاک کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر ہے وہ صفت قہاریت جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ پاک سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب دبدبا پر نہ ہو بلکہ رحمت اور رحیمیت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے، یہی وہ دوا ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پنہا توانائیاں آشکار ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، رحمان رحیم مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت فرمانے والا، اور رحمان سے زیادہ رحیم میں اور زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بزرگی اور فضیلت تمام چیزوں پر ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی بزرگی تمام بندوں پر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی آداب معاشرت میں اس کو اہم مقام حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، یہاں تک فرمایا اغلق بابا کا وذکر اسم اللہ، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، وَطْفَئُوا مِصْبَاحَکَ وَاذْکُرِ اسْمَ اللہ، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، وَخَمْرِ أَنَائِکَ وَاذْکُرِ اسْمَ اللہ، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، وَأَوْکِ سِکَاءَکَ وَاذْکُرِ اسْمَ اللہ، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ یعنی ہر چھوٹا بڑا کام کرتے وقت، کوئی چیز اٹھاتے رکھتے وقت، بٹن آن آف کرتے وقت، یہاں تک کہ فریج کھولتے بند کرتے وقت، دروازہ کھولتے بند کرتے وقت، کوئی چیز پکڑتے پکڑاتے رکھتے وقت انسان اپنے مالک حقیقی، کارساز حقیقی کا نام لینے کا ماہر ہو جائے، خوگر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کسی نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں تھم گئیں، سمندر ٹھہر گئے، پانی رک گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر شعلے گرے، اور اللہ پاک نے فرمایا عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جس چیز پر بھی میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس چیز میں خیر و برکت ہوگی۔
امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ عثمان بن ابی عاص نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 بار یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ 7 بار یہ جملہ دہرا کر اس حصے پہ دم کرو، اللہ پاک شفا نصیب فرمائے گا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، مگر اس کے محل پر عذاب نہیں اترا۔ موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ یہ اسی قابل ہے کہ اس پر عذاب اتارا جائے، مگر بات یہ ہے کہ اس نے محل کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے، اس لیے فرعون کو اس کے گھر سے محل سے نکلوا کر سمندر میں ڈبویا گیا۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر زہر کو پی لیا اور آپ زہر کے اثر سے محفوظ رہے۔ آپ دیکھیں، یہی کلمہ، کلام، قرآن پاک، نماز صحابہ بھی پڑھتے ہیں اور یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، آج ہمارے زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ عامل الصالحات پر عمل نہیں، قرآن پاک، کلمہ، کلام پہ مکمل عمل نہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کلمہ گڑھ چکا تھا، ایمان راسخ ہو چکا تھا، کلمہ قرآن پاک رگ رگ میں سما چکا تھا۔ جب یہ فضا چھا جائے تو پھر رب اپنے کلمے کی طاقت کا ظہور ظاہر فرماتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر زہر پیا اور زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تمام علوم کا نچوڑ قرآن پاک میں ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سورۃ فاتحہ کا نچوڑ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ نچوڑ بسم اللہ کی حرف با میں ہے۔ نحوی قاعدے کے مطابق با ملانے کے لیے آتی ہے اور با میں عاجزی ہے۔ با حرف ادا کرتے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا ہے بلا کہہ کر، وہ یاد کروایا جاتا ہے۔ ٹوٹل اللہ پاک کے 3000 نام ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہیں۔ جو ان 3 ناموں کو لینے کا خوگر ہو جائے، ماہر ہو جائے گا، سمجھیے وہ اپنے رب کو 3000 ناموں سے پکارے گا، سمجھیے وہ پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ پوری آسمانی کتابوں کا، قرآن پاک کا نچوڑ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔
تو کوئی بھی چیز اٹھائیں، رکھیں، پکڑیں، پکڑائیں، دروازہ بند کریں، برتن اٹھائیں، پکڑیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔